افغانستان میں بحران سے بچنے کے لیے عالمی اشتراک ضروری ہے۔ افغان عوام کی معاشی بہتری کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کی امریکی سینٹ آرمڈ سروسز انٹیلیجنس کمیٹی وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ امریکی وفد نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سب سے مفاہمت کے لیے تیار ہیں مگر کرپشن کرنے والوں کو کبھی NRO نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان، کہا جو قوم بڑے ڈاکوں سے ڈیل کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ 3 ماہ میں دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوں گی تو پاکستان میں بھی مہنگائی کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ پاکستان کے فیصلے عوام کے مفاد کے مطابق ہوں گے۔ آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ آپ سے بات چیت کرنا کون چاہتا ہے؟ احسن اقبال نے وزیر اعظم کے خطاب پر سوالات اٹھا دیے۔ بولے عمران خان خود کو NRO دے چکے، اب استعفیٰ دیں تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں۔ سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، کھینچا تانی، ہاتھا پائی اور شور شرابے کے بیچ لوکل گورنمنٹ ایکٹ منظور۔ بولنے کی اجازت نہ ملنے پر حزب اختلاف کا احتجاج، جوتے چل گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں آپ اقلیت، ہم اکثریت ہیں، فیصلے ہم ہی کریں گے، ایسے حالات نہ پیدا کرو کہ کچھ اور سوچیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، کوئی ہمت کر کے دکھائے، عوام انہیں خود باہر پھینکیں گے۔ اسمبلی کے باہر اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ برس پڑے۔ کنور نوید جمیل بولے پیپلز پارٹی میئرز کو اختیارات دینے کو تیار نہیں، اب صرف احتجاج کا آپشن بچا ہے۔ سعید غنی نے مخالفین کو نالائقوں اور نااہلوں کا ٹولہ قرار دے دیا۔ سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف MQM کی کل جماعتی کانفرنس، خالد مقبول صدیقی نے سیاسی جماعتوں کو تحریک کا حصہ بننے کی دعوت دے دی۔ کہا کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی نیت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خرم شیر زمان نے بلدیاتی نظام کو کالا قانون قرار دے دیا۔ محمد زبیر نے سوال اٹھایا کہ کیا پیپلز پارٹی بلدیاتی ایکٹ سے کراچی کو لاہور جیسا بنا سکتی ہے؟ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے لگی، رواں سال برآمدی مصنوعات میں 27% اضافہ ریکارڈ۔ حکومت نے 4 ماہ کے معاشی اشاریے جاری کر دیے۔ ایکسپورٹ گڈز 12.35 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ شہباز شریف نے حکومت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ بولے منی بجٹ قومی اسمبلی سے منظور ہونا قومی خودکشی ہوگی۔ ادب سے سرشار تہذیب کا پرچار، 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز معروف شاعر ادا جعفری کی یاد تازہ کی گئی۔ مشتاق یوسفی کی تصنیف 100 برس کو زہرا نگاہ اور افتخار عارف نے بہت ہی حسین انداز سے بیان کیا۔ اردو کانفرنس کا یہ سلسلہ مزید 1 روز جاری رہے گا۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان سپر لیگ کے 7ویں سیزن کا اہم مرحلہ آن پہنچا۔ لیگ کے پلیئرز ڈرافٹنگ تقریب کل ہوگی۔ 32 ممالک کے 425 سے زائد کھلاڑیوں نے لیگ کے لیے دستیابی ظاہر کر دی۔ PSL 7 کی ڈرافٹنگ میں لاہور قلندرز پہلا کھلاڑی چنیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مدثر اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bolnews.com، اور ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔